نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمين الحنين الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. برادران اسلام، معزز علماء کرام، ثناخان مصطفیٰ اور عشاقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس محفل کی اہتمام و انتظام کی سعادت محترم المقام خرم عباسی عرف ٹونی صاحب آپ کے زیر اہتمام یہ محفل پاک کا اہتمام انتظام کیا گیا ہے، جس کے آج اس بزم پاک میں ہمارے مہمان خصوصی ہیں استاد العلماء مصنف کتب کثیرہ حضرت علامہ حافظ عبدالعلیم نقشبندی صاحب، محترم المقام صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ حضور شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا پیر سید زہیب الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، محترم المقام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ حافظ ظہیر احمد نعیمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ قدسیہ، اور ایک پاکستان کی پہچان اور خوبصورت آواز کے مالک، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، محترم المقام جناب عبدالرزاق جامی صاحب عظیم ثناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دور سے سفر کر کے تشریف لائے. میں اپنی طرف سے جمیع انتظامی کی طرف سے جتنے علماء کرام تشریف لائے، ثناخان مصطفیٰ تشریف لائے، تمام احباب کو، جو بھی احباب مہمان تشریف لائے، سب کو دل کے تھاں گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگاہ میں دعا ہے کہ ان کی اس کوشش کو، کاوش کو اپنی برگاہ لم یزل میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اس کو دنیا اور آخرت میں اجر عظیم عطا فرمائے. آج کی اس عظیم و شان پروقار بزم پاک کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس لا ریب و بے عیب کتاب صحیفہ انقلاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کی آیات بینات کی تلاوت سے کرنے کے لیے میں ملتمس ہوں محترم المقام قاری حافظ محمد تنویر صاحب تشریف لائیں. حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام کی آیات بینات کی تلاوت سے بزم پاک کا آغاز فرمائیں. قاری محمد تنویر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق الانسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين. فبأي آلاء ربكما تكذبان. آمنت بالله صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
علیہ وآلہ کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بر بھی نہ پا سکا کوئی آیا لے کے چلا گیا کوئی عمر بر بھی نہ پا سکا میرے مولا تجھ سے گلہ نہیں یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے بلغ اللولا کرم سے ہے میرا واسطہ میرا علیہ ماشاءاللہ قاری حافظ محمد تنویر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں اس مضمون پاک کا آغاز بھی فرما رہے تھے اور سرکار دو عالم علیہ السلام کی برگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہو ہماری منہ میں ایسی زباں خدا نہ کرے در رسول پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا در رسول پہ کبھی ایسا نہیں دیکھا کوئی سوال کرے اور وہ عطا نہ کرے مدینہ جا کے نکلنا نہ کبھی شہر سے باہر مدینہ جا کے نکلنا نہ کبھی شہر سے باہر خدا نہ خواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے انہی الفاظ کے ساتھ میں ملتمس ہوں محترم المقام محمد ضمیر صاحب سے تشریف لائیں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کریں محترم المقام محمد ضمیر صاحب سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہی چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے وہی چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدہ میں گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کہ سجدہ میں جو شانوں پہ نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جو شانوں پہ نواسا ہو تو نانا ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا جہاں باطل مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو جہاں باطل مٹانا ہو جہاں حق کو بچانا ہو وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے وہاں میرے محمد کا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا عجب تقسیم
الفت کی نظر آتی ہے سدرا پہ عجب تقسیم الفت کی نظر آتی ہے سدرا پہ کہ اپنا رک نہیں سکتا بیگانہ ٹھہر جاتا ہے کہ اپنا رک نہیں سکتا بیگانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار ثور پہ جا کر قسم کھا کے میں کہتا ہوں کہ غار ثور پہ جا کر زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے زمانے بھر کے یاروں کا یارانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا نشانہ ٹھہر جاتا ہے وہیں چلتا ہوا ایک دم زمانہ ٹھہر جاتا ہے جہاں نظر محمد کا ماشاءاللہ محمد ضمیر صاحب بڑے خوبصورت انداز میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں لب کشائی کی سعادت حاصل کرے تھے برادران اسلام حکم ہوا ہے سرکار دو عالم علیہ السلام کی برگاہ میں حاضری لگوانے کا محبت سے میرے ساتھ شامل ہو جائیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں ان اختیار دیا گیا وہ جو چاہے چاند کو توڑ دیں ان اختیار دیا گیا ان اختیار دیا گیا پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ
جو علی کی عصر قضا تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی جو علی کی عصر قضا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی تو وہ وقت پر ہی ادا ہوئی چھپے آفتاب کو موڑ دیں چھپے آفتاب کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ کسی امتی کو دوزخ کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ کسی امتی کو دوزخ کے رخ لیے جا رہے ہوں ملائکہ لیے جا رہے ہوں ملائکہ اسے پکڑ کے خلد کو موڑ دیں اسے پکڑ کے خلد کو موڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کسی کی آنکھیں نکل گئی لکھو نازش ان کا یہ معجزہ کسی کی آنکھیں نکل گئی کسی کی آنکھ نکل گئی اپنے لعاب پاک سے جوڑ دیں اپنے لعاب پاک سے جوڑ دیں انہیں اختیار دیا گیا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ انہی الفاظ کے ساتھ نہایت ادب کے ساتھ میں ملتمس ہوں استاد العلماء محسن اہل سنت حضرت علامہ حافظ عبدالعلیم نقشبندی صاحب تشریف لائیں اور اپنے ذریع خیالات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور روشن فرمائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی الحمدللہ
لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور مبين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين برادران اسلام، آج یہاں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام انتظام کیا گیا اور بڑا خوبصورت ماحول بنایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آپ کا تذکرہ، ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے علماء اکرام بھی تشریف فرما ہیں اور نعت خوان حضرت قبلہ جامی صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، اپنے اپنے وقت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات بیان کریں گے۔ دیکھا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں کہ کوئی اگر پوچھے کہ ہم کہاں گئے یا کہاں سے آ رہے ہیں، بھئی آج محفل میلاد کا انعقاد ہو رہا ہے، محفل میلاد کا تذکرہ ہوا، محفل میلاد منایا گیا، ہم اس سے ہو کر آئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا تذکرہ ہونا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں گھر اکیلی تھی، حضرت عبد المطلب وہ بیت اللہ میں تھے، وہ بیت اللہ میں وہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کچھ درد ہوا، اور وہ کیا کیفیت، اس کیفیت کو بندہ کیا بیان کر سکتا ہے جس کا ذکر زمین والے بھی کرتے ہیں، آسمان والے بھی کرتے ہیں۔ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت آیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے نا، تو ایسا ہوا حضرت آمنہ تو مکہ المکرمہ میں تھی، فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ذکر کیا جائے، میلاد مصطفیٰ کا ذکر کیا جائے، حضور وہ ہیں، قرآن کہتا ہے وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاہِرُ وَالْبَاطِنُ۔ اس آیت کو پڑھا جائے، یہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے۔ یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ مدارج النبوت شریف کے خطبے میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ حمد باری تعالیٰ بھی ہے اور نعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت
حضور کا ذکر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نور بنا کر بھیجا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تذکرہ فرمایا، حضرت آمنہ نے ذکر کیا۔ اگر ان باتوں کو دیکھا جائے، ان باتوں میں غور و فکر کیا جائے، ان باتوں کو دیکھا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایسی تھی، آ کے گھر آمنہ دے رنگ لایا نور نے، مٹ گئیں ظلمتیں جدوں جلوہ دکھایا نور نے۔ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے نا، جب دنیا میں تشریف لائے، پہلے کیا تھا؟ پہلے کوئی بندہ نماز، جو نماز کی مخصوص جگہ تھی وہاں ہی پڑھ سکتا تھا، جب حضور تشریف لائے نا ساری زمین کو پاک فرما دیا۔ اور فارسی والے بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں، فرماتے ہیں شد وجودش رحمت للعالمین، مسجد او شد ہما روئے زمین۔ حضور دنیا میں تشریف لائے نا، پیدا ہوتے ہوئے آپ نے سجدہ کیا، آپ کے قدم مبارک زمین پر لگے، ساری زمین کو مسجد بنا دیا۔ اگر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، ذکر یا ذکر مصطفیٰ کو کھولا جائے تو پتہ چلتا ہے ایک ایسا موقع تھا نا، کچھ بھی نہ تھا، رسول اللہ تھے، کچھ بھی نہ تھا، کچھ بھی ہے انہی کے دم قدم سے باغ عالم میں بہار، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ ایک ایسا موقع تھا نا، ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل آپ کی عمر کتنی ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر تو مجھے پتہ نہیں، ایک ستارہ چمکتا تھا، 70,000 سال کے بعد چمکتا، میں نے اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ تو اللہ کی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، وہ ستارہ وہ کیا تھا؟ وہ میرا نور ہی تو تھا نا۔ بھائی حضور کی بات دیکھی جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، حضور کے کمالات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر، آج ذکر مصطفیٰ کرنے کے لیے سب زیادہ زہیب الحسن شاہ صاحب وہ تشریف فرما ہیں، جامی صاحب تشریف فرما ہیں، علماء اکرام نعت خان تشریف فرما ہیں۔ پوچھا جائے بھائی کہاں کیا ہوا؟ کیا ہے جی؟ محفل میلاد ہے نا جی، رسول کریم صلی اللہ، یہ ساری رونقیں، یہ ساری بہاریں، ہر طرف دیکھو تو وہ کیا کیفیت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، حضور کا تذکرہ، رسول کا ذکر، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے۔ بھائی لوگ کیا کہتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اگر اس کیفیت کو ذرا دیکھا جائے، درود و سلام پڑھا جائے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اگر ان باتوں کو ذرا پڑھا جائے، کھولا جائے، قرآن کو پڑھا جائے، قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس گلی محلے، جس جہاں، جس جگہ سے گزرتے وہ کیا ہوتا؟ خوشبو پیدا ہوتی۔ ایک ایسی بات ہے، ام عاصم فرماتی ہیں کہ ایسا ہوا کہ میرا جو خامند تھا نا، اس کی کیفیت وہ سادہ سا تیل لگاتا، کوئی خوشبو بھی نہ لگاتا۔ ام عاصم فرماتی ہیں لیکن اس سے خوشبو زیادہ آتی۔ ہم اس کی 4 بیویاں تھیں، بڑی کوشش بھی کرتی اور ایسا ہوتا کہ اس کی خوشبو زیادہ ہوتی۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا کیا ہے میرے سرتاج، آپ یہ تو بتائیں آپ کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے اللہ کی عزت کی قسم میں کوئی خوشبو نہیں لگاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں چھوٹا تھا نا، میرے جسم پر دانے نکل آئے، میرے باپ حضور نبی کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے قمیص اتاری، حضور نے دست اقدس میرے جسم پر پھیرا، وہ دانے ٹھیک ہو گئے، خوشبو پیدا ہو گئی۔ یہ وہ خوشبو ہے بھائی۔ اگر حضور کی بات دیکھی جائے، جس گلی سے گزرتے، جس راستے پر جاتے، صحابہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش ہوتی نا، ہم نے حضور کو پانا ہوتا، ملنا ہوتا، ہم حضور کی خوشبو سونگ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے۔ آج اس نبی کا، اس پیغمبر کا، اس وہ ذات جو اللہ کے بعد جس کا مقام ہے، جو ذات ہے، وہ کون ہے؟ وہ محمد الرسول اللہ ہیں۔ ان کا میلاد، ان کا ذکر آج یہاں منایا جا رہا ہے، قرآن بھی پڑھا جا رہا ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ رہے ہیں۔ کتنی خوبصورت نعتیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات، حضور کا تذکرہ کیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ میں زیادہ اس کو ذرا کھولنا نہیں چاہتا۔ اگر ان باتوں کو دیکھا جائے نا کہ حضور دنیا میں تشریف لائے نا، تو کیا ہوا؟ بیت اللہ بھی ادھر جھک گیا، بیت اللہ بھی جھکا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ اللہ، ان کا بھی اپنا مزاج ہے۔ فرماتے ہیں جس کی آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، جس کی ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھر آ کر گر گیا۔ جب حضور دنیا میں تشریف لائے تو کیا ہوا؟ کیا کیفیت پیدا ہوئی؟ کیا ہوا؟ کیا سما، کیا صورتحال، کیا کیفیت پیدا ہو گئی؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جو محترم جامی صاحب کو بلانے والے ہیں، خواجہ صاحب کو بلانے والے ہیں، زہیب الحسن شاہ صاحب کو، دیگر علماء اکرام کو بلانے والے ہیں، ان کی کوئی دنیاوی غرض تو نہیں نا؟ ایک کیا ہے کہ یہ طریقہ ہے اور ثواب حاصل کرنے کا عمل ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنا، سننا، سنانا ہے۔ رب العالمین ان کے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمارا پڑھنا، بیان کرنا رب العالمین اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وما علینا۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ استاد العلماء محسن علیہ سنت حضرت علامہ حافظ عبدالعلیم نقشبندی صاحب بڑے خوبصورت انداز سے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور روشن فرما رہے تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ نہایت ادب سے مختصر وقت کے لیے میں ملتمس ہوں محترم المقام حضرت علامہ مولانا عنایت حسین شاہ صاحب تشریف لائیں، حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کمالات نثر کی صورت میں بیان کرے اور ہمارے قلوب و اذہان کو منور روشن فرمائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وَأَصْحَابِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ وَسَلُّوا عَلَيْهِ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ،
وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا، کملی والا آ گیا تھاں تھاں سویرا ہو گیا۔ اور ذکر نبی کرتے ہیں تیرا احسان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا، ہمارے پاس بخشش کا یہی سامان ہے مولا۔ اور مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں ہم بدلے جنت کے، مدینے کی گلی کو چھوڑ دیں ہم بدلے جنت کے، یہ سودا نہیں کرتے ہمیں نقصان ہے مولا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی لا تعداد حمد و ثنا کے بعد درود لا تعداد بحضور سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ پروکار بزم سعید بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں منعقد پذیر ہے۔ دعائے خلاق عالم جل مجد الکریم ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، اور قبلہ عزت مآب خرم صاحب کا یہ اہتمام و انصرام کرنا ان کے والدین کے لیے بخشش و مغفرت کا سبب بنائے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ۔ پکی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ جاءکم من اللہ، آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے، نور و کتاب مبین، نور اور روشن کتاب۔ مفسرین کرام کی تفسیر کا اگر بنظر عمیق مطالعہ کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اس آیت پاک میں نور سے مراد نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد اللہ وحدہ لا شریک کی لا ریب کتاب قرآن مجید مراد ہے۔ سامعین محترم، چونکہ ربیع النور شریف جاری و ساری ہے، الحمدللہ عشاقان رسول ہر جگہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے قبل ہر طرف ظلمت کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، ہر طرف ظلم تھا، اندھیرا تھا، کفر چھایا ہوا تھا، اور ہر طرف ماں بہن بیٹی کو ان کا مقام و مرتبہ نہیں دیا جاتا تھا۔ اگر کسی ماں کو اس کی ممتا کا مقام و مرتبہ ملا تو یہ صرف کمبلی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی وجہ سے ملا۔ اگر کسی کو جو بھی مقام و مرتبہ ملا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری کی وجہ سے ملا ہے، اور یہ ایسا نور ہے جس کے آنے کی وجہ سے دنیا سے کفر ختم ہو گیا، سناٹے ختم ہو گئے، ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا، اور کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کا بول بالا ہو گیا۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی جناب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے اس کائنات کے اندر کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو کملی والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا جابر ان اللہ تعالی، اے جابر، بے شک اللہ نے سب سے پہلے اس کائنات کے اندر تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔
یعنی اس کائنات کے اندر اگر اللہ نے سب سے پہلے کوئی چیز تخلیق فرمائی ہے، کوئی چیز پیدا فرمائی ہے، تو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک پیدا فرمایا ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی والدہ ماجدہ جناب سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا آپ فرماتی ہیں کہ جب کریم آقا علیہ السلام کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا، آپ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا، مجھ سے نور نکلا جس سے میں نے مکہ کے اندر بیٹھ کر شام کے محلات کو روشن دیکھ لیا ہے۔ سامعین محترم، جس کے آنے کی وجہ سے جن کی ماں فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا ہے، کریم آقا علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس کائنات میں سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کتاب تشریف لائی ہے۔ تو سامعین محترم، اسی نور والے نبی کا نوری ذکر کرنے کے لیے آج میں اور آپ سب یہاں پر موجود ہیں۔ دعائے خلاق عالم جل مجدہ الکریم ہم سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ لم یزل میں مقبول اور منظور فرمائے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ ان الفاظ کے ساتھ میں حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ رضوی صاحب سے التماس کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے قلوب و ذہن کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی وکفا والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خیر الورا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و صلات، آج کی یہ خوبصورت پروقار نورانی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اس خوبصورت ماحول میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اس خوبصورت ماحول میں خوبصورت محفل سجانے والے ہمارے ان محترم لوگوں کو دین و دنیا کی ترقی اور ہمیشہ کی عافیت اور سلامتی نصیب فرمائے۔ ہم اس خوبصورت عنوان سے جمع ہیں، مقصد کیا ہے کہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور قدرت کا اصول یہ ہے، قدرت کے تقاضے بندوں سے یہ ہیں کہ جب بندوں کو نعمت الہی حاصل ہو، بندوں کا کام ہے اللہ کا شکر بھی ادا کریں، نعمت کا چرچا بھی کریں۔ چنانچہ شکر ادا کرنا، چرچا کرنا دونوں اسی قبیل سے ہیں، اور جو آدمی اللہ کی نعمت کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس نعمت کا چرچا کرتا ہے، اللہ اس پر نعمتوں کا اضافہ بھی فرما دیتا ہے اور اس سے راضی بھی ہو جاتا ہے۔
تو چنانچہ کائنات کی سب سے بڑی نعمت حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، اور سعادت مند خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوشی مناتے ہیں۔ اور یہ خوشی منانے والوں کے لیے اعزاز کیا ہے؟ اپنے زمانے کے عظیم المرتبت بزرگ جن کو سب لوگ ہی تقریباً مانتے ہیں، محدث ابن جوزی جن کو کہا جاتا ہے، آپ ان لوگوں کے لیے جو رسول کائنات کی آمد پہ خوشی مناتے ہیں، یہ خوشخبری انہیں اپنی کتاب کی مولد العروس کی صورت میں بتاتے ہیں کہ ان کے لیے کیا ہے۔ جو میلاد رسول پہ خوشی مناتے ہیں، یہ خوشی ان کے اور جہنم کے درمیان رکاوٹ بن جاتی ہے، یعنی اسی خوشی کے سبب اللہ انہیں جنت کی نعمتیں نصیب فرمائے گا۔ تو وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں کہ سب چیزوں کو وسیع انداز میں بیان کیا جائے، میں صرف ایک حدیث پاک کی روشنی میں، کیونکہ ہم میلاد رسول کی خوشی میں جمع ہیں، رسول کائنات کی میلاد پر خوشی منانا بھی ہمارے لیے اپنے ایمان کا تقاضا سمجھتے ہوئے ہم اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ رسول کائنات کا وہ پیغام کہ دین کی باتیں سیکھنا اور آگے سکھانا اور ان پہ عمل کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس عنوان کے تحت ایک حدیث پاک پیش کر کے گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلام، اپنے عاشق، اپنے خادم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے جب اس بات کو ذکر فرمایا کہ کوئی ہے جو مجھ سے دین کی باتیں سیکھے، ان پہ عمل کرے اور آگے سکھائے، اور کسی ایسے کو سکھائے جو سیکھنے والا بھی ہو اور اس کے مطابق عمل کرنے والا بھی ہو۔ جب لجپال آقا نے یہ فرمایا، حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا بارگاہ نبوت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ سے یہ باتیں، یہ شریعت کے احکام سن کر یاد بھی رکھوں گا اور ان کے مطابق عمل بھی کروں گا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عظیم المرتبت خادم کے سامنے جو بات فرمائی، پہلی بات یہ تھی کہ حرام سے بچو، سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ انسان اپنی زندگی کو حرام کی آلودگی سے جب بچا لیتا ہے، وہ کھانے کی صورت میں ہو، پینے کی صورت میں ہو، پہننے کی صورت میں ہو، معاملات کی صورت میں ہو، لین دین کی صورت میں ہو، جب انسان کی زندگی حرام کی آلودگی سے پاک رہتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا شمار بڑے عبادت گزاروں میں ہو جاتا ہے۔ تو میلاد کی محفل میں شامل ہونے والوں کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ اپنے آپ کو زندگی کی ہر گھڑی میں ہمیشہ کے لیے ہر طرح کے حرام معاملات سے، حرام رزق سے، حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ دوسری چیز جو فرمائی جناب ابو ہریرہ کے سامنے فرمایا گیا، مفہوم فرمان ذی شان یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے تیرا مقدر فرمایا ہے، تو اس پہ راضی رہ، سب سے بڑا دولت مند بن جائے گا۔ تو یہ ہے انسان کی زندگی کا وہ عظیم الشان اصول جس پہ عمل کرتے ہوئے آدمی بڑی خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ زندگی کی یہ عظیم گھڑیاں گزار سکتا ہے کہ جب اللہ کے مقدر کیے ہوئے معاملات پہ وہ اپنے آپ کو راضی رکھ لیتا ہے، اللہ اسے سب سے بڑا دولت مند بنا دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ تیسری بات جو فرمائی، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، کامل مسلمان بن جاؤ گے۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور پانچویں بات یہ ذکر فرمائی کہ زیادہ نہ ہنسو، کہ زیادہ ہنسنے سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے۔ تو جناب ابو ہریرہ نے جب بارگاہ نبوت سے ان عظیم شان کلمات کو جو 5 باتوں کی صورت میں تھی سنا، تو یہ وعدہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو سیکھ چکا، میں ان کو جان چکا، اب وعدہ کرتا ہوں یاد بھی رکھوں گا اور ان کے مطابق عمل بھی کروں گا۔ تو میرے انتہائی عظیم الشان، عظیم المرتبت سامعین، ہمیں
میلاد رسول کی خوشی بھی بھرپور طریقے سے، بغیر کسی بخل کے، بغیر کسی کنجوسی کے، جس طرح ہمارے ان میزبانوں نے اپنی محبت کو جو رسول کائنات کے ساتھ ان کی ہے اس کا اظہار کرتے ہوئے اس عظیم الشان جگہ پر اس خوبصورت پروگرام کا اہتمام کیا، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ میلاد رسول کی خوشی بھی منائیں، پیغام رسول کو اپنے وجود پہ نافذ بھی کریں۔ جب دونوں کام کر لیں گے موت بعد میں آئے گی، دیدار رسول بھی حاصل ہوگا، رحمت خداوندی بھی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو زندگی کے آخری لمحے تک اپنے محبوب کے عشق پر قائم و دائم رہنے، ہمیشہ اپنے رسول کے گن گانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ ابھی محفل میلاد اب اپنے آخری اس کی طرف جا رہی ہے، تو بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج اوشن سپورٹس کمپلیکس سدوال میں یہ ایک بڑا دن ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر اور بڑے سپورٹس کے بڑے سارے پروگرام ہوئے ہیں، تو یہ ایک روحانی اور عید میلاد النبی کے حوالے سے یہ آج یہ جو اس کانفرنس محفل میلاد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ادھر نعت خوانی اور سارا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ پیر ریاض الحسن شاہ مرحوم ان کے صاحبزادہ سید دویب حسن شاہ وہ آج اس محفل میلاد کی صدارت کر رہے ہیں۔ عبدالحلیم نقشبندی ابھی اس سے پہلے خطاب کر کے جا چکے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گدائے مدینہ اور ملک کے معروف نعت خوان عبدالرزاق جامی اس وقت جو ہے نا یہ آج کے اس ساری جو روحانی محفل ہے اس میں ایک اپنا سارا ایک ان کا ایک جو اس میں ہے تو یہ اپنا عارفانہ کلام اور سارا اس سے اپنا سما باندھیں گے۔ تو میں بلا تاخیر جناب عبدالرزاق جامی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ ادھر تشریف لائیں اور آج کے یہ جو تمام یہ محفل میلاد ہے، صفی صاحب ویلکم جی، تو یہ اس میں اپنا روحانی کلام پیش کریں گے جناب عبدالرزاق جامی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جشن میلاد جس سے اس خوبصورت جگہ پہ ہوا رہا ہے، اللہ تعالیٰ عباسی صاحب کو خوش رکھے۔ جی بھر گیا ہے ساقی میں خانہ دیکھ کر۔ میں شاہ صاحب کی خدمت برز کروں گا کہ آپ ذرا سٹیج کے اوپر تشریف رکھیں۔ میں اوپر سے نہیں بیٹھ سکتا کہ میں تھوڑا سا مجبوری تھی، میں گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے کہ والدین کے یادوں میں سرکار کا ذکر ہو۔ میں عمر کے غصے میں ہوں۔ رات کو میں ایک برسی تھی، آپ کو پتہ ہی ہوگا، بابر صاحب کو پتہ ہے، تو جب میں صبح چلا رات کو تو مجھے میاں صاحب نے کہا کہ 11-12 آپ نے پڑھنا ہے۔ میں کہا جی کیوں جاتے ہو؟ میں نے کہا جی کوئی ایسی جگہ ہے بڑی خوبصورت وہاں چکوال میں۔ انہوں نے فرمایا آپ نے دیکھی ہے؟ میں کہا دیکھی تو نہیں جی، مدت تو چرچا سن دے ساں، اج اکھی دیکھنا ہے سجنا۔ میں آج دیکھ لیا الحمدللہ۔ ذکر فکر دی محفل ہے۔ ڈی پی او صاحب میں رستے سے فون فرمایا کہ میں بھی آ رہا ہوں، کوئی مجبوریاں ہوندی ہیں، تسی لوگ نہایت سکون نہ بیٹھو۔ بچے میرے وقت توجہ فرماؤ، گفتگو بند، جڑے پیچھے گفتگو کر رہے ہو میری ایک آنکھ ہے کہ ایک آنکھ نہ میں ویکھ رہا، لہذا تھوڑی مہربانی، چونکہ آج پہلا دن ہے عباسی صاحب نال میں خوش ہویا۔ ایک دی بھی کدی پھر گل دساں گے، اج نہیں موقع، اج جشن میلاد ہے۔ بلغ اللہ بکمالی کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع
خصاله صلو علیہ والی. یہ کون آیا اج دنیا تے پیا گلی گلی روشنائیاں ابراہیمی گلشن تے اج عجب بہاراں آیاں جس نو حاصل کرن دی خاطر پیا مکے وچ دعائیاں آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ ملدیاں رہ گئیاں دائیاں. کملی والے محبوب سبحان اللہ عزت ماں دی کر کے وکھا دتی آئی دائی حلیمہ نو ویک کے تے کملی والے نے چادر بچھا دیتی. یارا عرض کیتی سنیا کون ہے جدے واسطے چادر بچھا دیتی. میرے نبی فرمایا میری ماں سیے ایدے سینے چو مولا رضا رضا دیتی. ماں دی عظمت ماں دی عظمت عظمت اس انسان دی بڑی ہوندی شرق و غرب شمال جنوب اندر دسا کی تو عمل کما یا کر جے تینوں سکون دی لوڑ ہووے پیر ماں دے دھو کے پی لیا کر. شاہ صاحب ماں کا ذکر کوئی آدمی اعتراف نہیں کرتا. میں نے کچھ نہیں پڑھا نہ میں انگریزی جاننا نہ میں قرآن شریف بچپن کے لیے تھوڑا پڑھا نہ میں کوئی لکھیا پڑھا. بس میری ماں مرتے راتی تھی. ماں تو وڈی کوئی شے نہیں. میں یقین نال کہنا کہ یہ سارا انہوں دی ماں دا فیض ہے. حضور دا میلاد ہے. حضور تشریف لیا ہے. شیخ العزیز سید ریاض حسن شاہ صاحب کے بیٹے اور ان کے دادا جان سے پھر ایک وقت گزرا. میں حضور کا میلاد پیش کرتا ہوں. مکے 4 چفیرے پکار پہ گئی ہادی دو جہان دا آیا بدوہا مکڑا تے واللیل زلفاں کسے ماں کرماں والی جایا جدو ٹلدا تے سجدے زمین کر دی شجر و غرب نے سیس نوایا کیوں نہ خوشیاں آج منان
مسلم کملی والا تشریف لے آئے کوئی نور دی چاندنی ٹی پی او صاحب بڑے نعت خان نے میرے نعت پڑھ دینے اکٹھی نعتاں سی پڑھ دیں سرکار دی نعت کاش لوگوں کو نعت کا پتہ چل جائے میں نے ساری بھی شاہ صاحب عباسی صاحب میں نے پیسے نہیں نعت خانی کے مکائے 5 روپے بھی پڑھ لیتا ہوں جسے در سبھی صاحب بیٹھے ہیں علماء بہت خدمت ہوتی ہے جو لوگ آج کل شاہ صاحب معذرت کے ساتھ نعت خان لوگوں سے لاکھ روپے مانگ کر آتے ہیں 40 سال پہلے اسی نعرے مارنے سا نبی پاک دے غلام آج اتنی عزت کرتے ہیں عباسی صاحب یہ سرکار نے میلاد دی وجہ ہو رہی ایک ہی گل ہو گئی حضور دا دعائے ایک ہی گل ہو گئی تارے کو جھوکو گہنے ایک ہی گل ہوئی تارے کو جھوکو گہنے ادھر کعبے نو خم کیوں آپ آئے اے دکھ کے بڑے ہوئے دے آتش کدے نو کون بجھا گیا ہے وچ باغ دے سرو کیوں جھوم دینے نشا انہاں نو کون چڑھا گیا ہے نالے ہوا بھی لڈیاں پام دیئے آج کون جہان تے آ گیا ہے سبز فرش کیوں وچنے وچ باغاں مالی لڈیاں کیوں آج پام دینے چہرے پھلاں کیوں بدنے دے سرک پیلے پتے ٹالیاں کیوں بجاؤں دینے اے غلام کیوں ہیں آزاد پھر دے تا یتیمہ نو خوشی کوئی چڑی ہوئیے بے وگی سواگ دے گاندیاں نے بڑھی انہاں دی آج کیوں چڑی ہوئیے اے ندی نالے ٹھاٹ دے وچ لپھا تے لپھا پہیاں پہندیاں نے دوڑ دوڑ کے وال کناریاں دے ایک ہی دوجی نو اے پہیاں کہندیاں نے تائیوں کے آگے سے تینو خبر نائی آج سونا نبی پاک یتیم آیا آج حضرت عبداللہ دے ویکھ جا کے آج محمد عجیب و غریب آیا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بابر صاحب آپ نے یہ کلام پہلے نہیں سنا ہوگا بڑی پرانی دوستی ہے پیر صاحب پچھلے سال آپ کے حضرت تھے یہ گھبرائے تھے تو میں نے کیا عباسی صاحب کو فون کرو محفل میلاد ہوگی ہم نے بھی دور سے آنا ہے حلوہ بھی کھلائیں گے کہنے لگے آپ کے واقف ہیں میں کہ واقف کیوں نہیں میرے کو کوئی ڈیری نہیں جڑا بندہ اوقاف مبلغ ہوئے میں ہونی 50,000 تنخواہ دے شاہ جی بیریاں ٹاؤن رہنا قبرستان 50 سال کٹے ہیں شاہ صاحب اتھے آندے سن ضیاء الحق صاحب میرے کمرے چایا ہاں مشہور واقعہ قبرستان بھی بندے آندے سن مکان دے شان مکین نہ ہوتا ہے میں کہ بابر صاحب تُسی منائی جاؤ سڑیاں ساڑیے نت کڑائی چاڑیے دیکھو گا نبی پاک کا ذکر ہو رہا سید بیٹھا سٹیج تے صدارت کر رہا ایسا کوئی معبود نہ ہوگا نہ کہیں جائے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں گئے تو چاہے تو ہر شب ہو مثال شب اسرا
تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے تو جسے بگڑ جائے وہ مردود خلائق تو جس کو بنا لے وہی جبریل امی ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے اج سکھ متراں دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جڑیاں بھوک چن بدر شانی مت چمک دی لاٹ نورانی کالی اتے اکھ مستانی محمور اکین مد بھریاں انہاں سکھ دیاں تے کرداں دیاں تے لکھوار صدقڑے جاندیاں تے انہاں بھر دیاں مفت وکاں دیاں تے شالا وقت بھی آون او کڑیاں سبحان اللہ ما اجمل کا مایا سنکا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مستاق اکھاں کتھے جا اڑیاں ارکھڑی کتھے میرے علی کتھے تیری سنا مستاق یقین کتھے جا اڑیاں عرب کڑی میاں صاحب فرماندے ہیں جتھے آنا ہو جتھے آنا جانا ہووے جتھے آنا جانا ہووے رکھیے پاک نگاواں کعبے وانگن تکیے اسنو رویے وانگ پھراواں یہ محفل انہاں دے بزرگاں دے نام دی محفل میلاد ثواب اور کھڑی فرماندے یار یاراں دے کم کریں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں ورگی کوئی چیز نہیں ویکھی
ساری دنیا پھولی جیڑی ٹھنڈ دلاں نوں پاوے او ماں دی مٹھی بولی توجہ عباس صاحب ماواں باجو کیڑا سجنا دل دے روگ گواندا کنڈا جے پترانوں جبے درد مامانوں ہوندا میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت ماں دی جس نے کعبہ تکنا ہووے تک لوے صورت ماں دی ماں منی تے رب منایا پہلا مرشد مائی جس نے ماں نوں راضی رکھیا اس نوں تھوڑنا کائی ماں دے بغیر کون میری دلداری کرسی کون لے آسیا خبراں کس نوں دکھڑے پھول سنے ساں یہ پڑھ پڑھ زیراں زبوراں دنیا تے جو کم نہ آوے اوکھے سوکھے ویلے اس بے فیضی سنگی نالوں بہتر یار اکیلے حضور میاں صاحب اور کھڑی فرما دیں کمال دی گل اساں تساں ٹر جانا جو کر پہلے ہوندی آئی دنیا تے رہ جاسی محمد پلے آندی پلے آئی صدا بہار دگیس باغے کدی خزانہ آوے اومن فیض ہزاراں تائیں ہر سجن پھل کھاوے میں نیواں میرا مرشد اچا اور میں اچیاں دے سنگ لائی صدق ونجاں انہاں اچیاں دے انہاں نیویاں نال نبھائی خس خس جتنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نوں وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا میل چڑھائے سائیں اختتامی شیر میں دنیا تے سکھ نہیں پاندے جڑے دو دراں دے سانجے اکو پاسا رہندا کھیرے یا کھیڑے یا رانجے اختتامی شیر توجہ سی میں سنیا ہے پیا دے دنیا کی ہے میں سنیا ہے پیا دے
ਦੇਸ ਅੰਦਰ ਉੱਥੇ ਪੈਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਭਾਰੀਆਂ ਨੀ ਇੱਕ ਕੋਠੜੀ ਮਿਲਣੀ ਏ ਰਹਿਣ ਖਾਤਰ ਜਿਹਦੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਰਨਗੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬੂਟਿਆ ਝੂਠਾ ਗਏ ਜਗ ਸਾਰਾ ਸੱਚੀਆਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨੀ آخر دے آل حضرت دے دو تین شعر اس تو بعد پھر شاہ صاحب دعا فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے گئے ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے گئے جس راہ چل دیے گئے کوچے بسا دیے گئے آنے دو یا ڈبو دو ہم تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں میرے کریم سے گر کچرا کسی نے مانگا دربے بہا دیے گئے دریا بہا دیے گئے اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا امت کے غم میں رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے گئے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آ گئے ہو اونچے بسا دیے ہیں جس سمت آ گئے ہو اونچے بسا دی اللہ رے جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے میں نو دسیو نہیں کہ نے ویکھیا جے امت واسطے غاراں وچ رون والا یا پھر امتی کوے کہندا واسے رب دی ذات نال ہون والا سجے پیر جاپن اونوں ٹپکدا سی راتاں وچ حضور کھلون والا عیسیٰ گیا سی عرش تے رب کولے ساڑھے دفتر گناہ دے تون والا ہوئی نور دی چاندنی کیا ملا ہوئی نور دی چاندنی ہر پاسے بی بی آمنہ دی گودی چاندیا آیا آیا رحمتاں برکتاں جگ اتے کملی والا جدوں سلطان آیا 1,24,000 وچوں میرے مولا نو ڈاڈا پسند یا حشر تک نہ حسیا نبی کوئی کر گے بوا نبوت دا باندھے آیا حضور آئے ایسا رحمت للعالمین آیا بڑھ کے آیا زمینوں
زمان دا نبی او مکے دا نبی مدینے دا نبی مشرق مغرب شمال و جنوب دا نبی ہن جو دعویٰ نبوت دا کرے آ کے انہوں سمجھو ہے شیطان دا نبی جس نے نہ کی نابود وہ نابود ہو گیا جو پھر گیا حضور سے مردود ہو گیا نبی پاک دی صفت بے حد پرتا چہرہ نورانی ایک وار تک لے او دے دم پیچھے سارا جگ بنیا ہوا بھی اچھی فضا بھی اچھی فضا جیسا کی نظر کا صدقہ رہے نہ کوئی بھی جام خالی یہاں تیری چشم تر کا پھر بدی پڑھ رہا ہوں ابھی لکھ کر جہاں کو پیغام یہ سناؤ میلاد دیکھنا تو آؤ تمام تشنا لبوں کھلاؤ کہ بٹ رہا ہے نبی کا صدقہ تمہارے مطلب کی باتیں آئی خدا خدا کر کے یہ رات آئی یہ رات دامن میں لے کے آئی نویلی سحر کا صدقہ بس کر میاں محمد بخشا موڑ قلم دا کوڑا دنیا تے دکھ مکنے نائی ورکا رہ گیا تھوڑا ہی لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اتھے اس نے آنا جدے مونڈے کملی کالی زیراں زبراں اے شدہ مدہ شان نبی وچ آئیاں آما سمجھ نہ کوئی ہوئی اے خاصاں رمضان رمضان پائیاں چھڑ محمد اگلے پاسے اے ہونے حکم جنابوں پڑھ لو کلمہ پاک نبی دا چھٹے جان عذاب مالی دا کم پانی دا ٹائم کے مطابق جیسا حکم تھا آخر میں صاحبزادہ پیر سید ذویب الحسن شاہ دعا بھی کرائیں گے اور آخری اختتامی خطاب جو ہے وہ صاحبزادہ ذویب الحسن شاہ کو آپ کا الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خطابات کافی ہو چکے ہیں کہ ہر ایک بندے کی اپنی مصروفیات ہے تو لہٰذا میں صرف 2 کلمات خرم عباس ٹونی صاحب کے جنہوں نے خوبصورت محفل کا انعقاد کرایا ہے دور دراز سے قبلہ جامی صاحب تشریف لے کر آئے ہیں تو میں یہی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا اس پروگرام کو کرانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے اب دعا کرتے ہیں اور اس کے بعد عشاء کی نماز ادا کر کے پھر سارے حضرات اب آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الہ العالمین اس محفل پاک نو تیری بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول و منظور فرما اس دا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کر دیں قبول و منظور فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلنا تمام انبیاء اور رسول دی بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول و منظور فرما
تمام صحابہ اکرام ازواج مطہرات اہل بیت عظام تابعین تبع تابعین دی بارگاہ وچ درجہ بدرجہ پیش کر دیں قبول و منظور فرما الہ العالمین اس محفل پاک دا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلہ جلیلنا تمام اولیاء اکرام دی بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول و منظور فرما اہل محلہ اہل علاقہ جتنے متعلقین اس دنیا تو حالت ایمان میں چلے گئے انہاں دی بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول و منظور فرما اس جگہ نال جتنے متعلقین حالت ایمان اس دنیا تو چلے گئے انہاں دی بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول و منظور فرما خصوصاً بالخصوص اس کلام پاک دا ثواب اس محفل پاک دا ثواب خرم عباس ٹونی صاحب دے والدین دی بارگاہ وچ پیش کر دیں قبول و منظور فرما الہ العالمین اس محفل پاک دے صدقے انہاں دے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرما الہ العالمین قیامت والے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شفاعت نصیب فرما الہ العالمین ان دے سارے انتظام و انصراف نو اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما اس سے صدقے انہاں دے مال وچ انہاں دے جان وچ انہاں دے علم وچ الہ العالمین برکتاں عطا فرما الہ العالمین انہاں دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرما الہ العالمین اس محفل پاک دے صدقے حاضرین دی جائز نیک حاجات پوریاں فرما دینی و دنیاوی مشکلات حل فرما بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما الہ العالمین اس بستی تے اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما اپنے حبیب پاک دے صدقے اس تے رہن والے تے اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔